محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، خواتین اسلام کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے پہلے سنتے ہیں درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم نے بات کرنی ہے عورت کی حیثیت اسلام سے پہلے۔ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب عورت کو کوئی ویلیو نہ دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کچھ چیزوں کو پہچاننا ہو تو ان کے اپوزٹ چیز سے پہچانا جاتا ہے، چیزوں کا تعارف ان کے اپوزٹ چیزوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ خوشی کو اگر پہچاننا ہونا تو اس کے لیے اگر غمی کا مقابل لایا جائے، غم کا نہ ہونا خوشی کی ایک صورت ہے۔ دن کی پہچان کے لیے رات بنائی گئی تاکہ دن کی ویلیو سامنے آئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عورت کو اسلام نے جو رتبہ دیا ہے، جو عورت کو اسلام نے اسٹیٹس دیا ہے، اگر اس کو پہچاننا ہے، اگر اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس دور کو سمجھنا ہوگا، اس دور کے بارے میں بات چیت کرنی ہوگی، اس کو پڑھنا ہوگا کہ وہ دور جب اسلام کا نور ابھی یوں ظاہر نہ ہوا تھا۔ اس وقت سوسائٹی میں، دنیا میں، عالم میں عورت کو کیا حیثیت دی جاتی تھی، اس کو کیا سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں اس کا کیا مقام تھا، اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان تمام باتوں کو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نور اسلام نے آ کر جہاں بہت سے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیا، وہیں عورت کے حقوق، اس کے سٹیٹس اور اس کے تحفظ کے حوالے سے بھی اسلام کی نورانیت بالکل واضح ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ تعالی رکن شورا جلوہ افروز ہیں، اور چونکہ ہمارا ٹاپک آج ہے اس دور کا ذکر کرنا جس دور کو زمانہ جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم ابتدا میں اس بات کو گفتگو کریں گے کہ ایک تو یہ کہ زمانہ جاہلیت یہ ہے کیا، اور دوسرا یہ کہ اس کو زمانہ جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ دو کویسچن ہیں، تو رکن شورا کی طرف بڑھتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہم ایک لفظ سنتے ہیں زمانہ جاہلیت، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ عام طور پر جب زمانہ جاہلیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو جس دور کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، ویسے تو زمانہ جاہلیت کے دو ادوار ذکر کیے گئے جی، لیکن عرف عام میں جب زمانہ جاہلیت کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے والا جو دور ہے، یہ وہ زمانہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لینے کے بعد سے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری اور محبوب کے اعلان نبوت تک کا جو دور ہے، یہ درمیان والا جو زمانہ نا، جی، اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عیسوی اعتبار سے اگر بات کی جائے
تو یہ ماہ رمضان ہمیں اپریل میں نصیب ہوا، تو یہ اپریل جو ہے یہ عیسوی اعتبار سے ماہ میلاد بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ 20 اپریل نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور عیسوی سن کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 571 سن عیسوی، یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سن ولادت۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھائے جانے کے 571 سال بعد۔ جی، عیسوی سال کا آغاز جب سے ہوا تو 571 سن یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کا سال ہے۔ یہ اپریل ماہ میلاد ہے، اس اعتبار سے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے۔ آمین آمین۔ زمانہ جاہلیت کو زمانہ جاہلیت کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں انسان تو تھا، انسانیت نہیں تھی، اور کیفیت اس طرح کی تھی کہ عام طور پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انسان بدتر از حیوان ہو چکا۔ میں اگر مثالیں اس کی کچھ سامنے رکھنے کی کوشش کروں تو قبیلہ اوس اور خزرج، جی، یہ عرب کے بڑے قبائل میں سے ہیں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہونے سے پہلے ان کا جو آپس میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا نا، یہ دونوں قبائل کا، یہ بعض روایتوں میں 100 سال ذکر کیا گیا اور بعض کتابوں میں 200 سال کا ذکر کیا گیا۔ 100 سال بھی ہو تو 100 سال کم مدت نہیں ہے، 100 سال، ایک صدی، ایک سینچری، پوری ایک صدی یہ دونوں قبائل آپس میں گتھم گتھا تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ لڑائی کے کوئی اسباب ہوتے ہیں، کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ اوس اور خزرج کی تو ایک مثال آئی نا ایک صدی کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی جو ان لوگوں کی کیفیت تھی وہ کیفیتیں اس طرح کی تھیں کہ بلا وجہ کی لڑائیاں، جس طرح کسی نے ذکر کیا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ اب جانور ہے، دونوں کو گھاٹ پر کھڑا کیا گیا پانی پینے کے لیے، ایک نے پہلے شروع کر دیا، اب میرے گھوڑے سے پہلے اس کے گھوڑے نے پانی کیوں پیا، اسی پہ تلواریں نکل آئیں۔ یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ بالکل پیار محبت والا ماحول ہے، امن و آشتی والا ماحول ہے۔ کسی نے بیچ میں نا کوئی جنگ والا شعر پڑھ دیا، جو جنگ والا شعر سننے کی دیر تھی کہ دوبارہ تلواریں نکلنی، جنگ گرم ہو گئی۔ اس طرح کی کیفیتیں تھیں، اور یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں مظالم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، آپس کے ان کے جور و ستم اور آپس کے تعلقات میں پائے جانے والی کشیدگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا دیگر تمام تر حوالوں سے دیکھا جائے، تو جس بھی حوالے سے گفتگو کریں گے نا، تاریکیوں کی داستانیں ہی سامنے آتی چلی جائیں گی، اور جس بھی گلی میں گھسیں گے نا آگے گلی بندی نظر آئے گی۔ وہ اس طرح کا دور تھا۔ ڈارکنیس۔ ہاں، یعنی بالکل اختصار کے ساتھ کو چند ایک باتیں رکھی ہیں، وگرنہ صرف زمانہ جاہلیت میں ہونے والے واقعات اور ان لوگوں کی کیفیات، اس پر اگر کوئی بیانات کا سلسلہ کیا جائے، یا ابھی اس پر ہم اپنا کو سیشن کرنے کی طرف بڑھے، تو یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ اس دور میں ہوتا کیا تھا، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ تھوڑا آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کا جو زمانہ تھا وہاں انسانیت نام کو بھی نہیں تھی، جس طرح کی صورتحال، اور جو ڈیٹیل میں جایا جائے تو بہت کچھ اس سے کلام ہو سکتا ہے۔ اب کیونکہ ہمارا موضوع اسپیسیفک ہے، ہم عورت کے حوالے سے بات لے کر چل رہے ہیں، تو کچھ آپ اس والے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ زمانہ جاہلیت ہے اور عورت ہے، تو اب ایسے معاشرے میں کہ جس کو آپ اس طرح سے تعبیر کر رہے ہیں کہ وہاں انسانیت نہیں تھی، تو وہاں عورت کی حالت کیا ہوگی؟ عورت کی حالت کیا بیان کی جائے؟ یہ ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ کہ جس میں اس کی تذلیل کی بھی انتہا، اگر صرف وہ واقعات بیان کرنے کی طرف جائے نا تو کتنے ہی انداز تو اس طرح کے تھے اس قوم کے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی حیا آئے گی کہ کیسے بیان کیا جائے کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ اللہ 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 اللہ، وہ ساری چیزیں تو بیان کرنے کی طرف ہم جا بھی نہیں سکیں گے، کہ وہ شرم، حیا اور دیگر کئی ایک عوارض اس طرح کے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم اس انداز میں بیان نہیں کر سکتے۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ صرف مردوں کی خاطر خدمت کرنے کے لیے ہی ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔
یعنی اس کا رول معاشرے میں، سوسائٹی میں کسی قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. محنت مزدوری کے کام اس سے کروائے جاتے، مرد مزے سے بیٹھے ہوئے، ان کی کفالت اور ان کے دیگر کئی ایک معاملات کے لیے اس کو آگے بڑھایا جاتا. بے شرمی حد درجہ کی تھی. یہاں تک بھی چیزیں ذکر کی گئیں کہ ایک آدمی وہ مر گیا، اس نے جو اپنی بیوہ چھوڑی ہے، اس بیوہ کے اعتبار سے ہر قبیلے کے الگ الگ یا ہر ملک کے الگ الگ انداز تھے. ایک انداز یہ تھا کہ کسی بھی قبیلے کا کوئی بندہ فوت ہوا تو ظاہر اس کا ایک فرینڈ سرکل، دوستی کا سلسلہ تو اس دور میں کچھ نہ کچھ تھا. اس کے دوستوں میں سے جو پہلے آ کے عورت کے جسم پر کپڑا ڈال دے، اب یہ دوسرا کوئی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. اب یہ عورت اس کی ہو گئی، اس کی ملکیت میں چلی گئی، اس کی ملکیت میں چلی گئی. اب اس کی مرضی ہے کہ اس کو اپنے نکاح میں لے کر آئے، اس کی مرضی ہے اس کو سیل آؤٹ کر دے، اس کی مرضی ہے اس سے کام کروائے، محنت کروائے. یعنی اس کے اپنے خاندان میں سے، ذرا عورت کا اپنا بھی کوئی فیملی سسٹم تو ہے ہی، اس کے اپنے خاندان میں سے بھی کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ جو اس چیز کے بارے میں آواز اٹھائے کہ یہ کیا انداز ہے، یہ کیا طریقہ ہے، اس کی اپنی بھی تو کوئی مرضی ہوتی ہے نا. تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور بعض جگہوں پر یہ سلسلہ تھا کہ شوہر فوت ہو گیا، شوہر کے فوت ہونے کے بعد اب یہ عورت جو ہے نا یہ گھر میں نہیں رہ سکتی. اس کو گھر میں رکھنا اس کو سخت منحوس جانا جاتا تھا کہ ایک ایسی بلا ہے، یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بندہ فوت ہو گیا. یعنی اس کے موت کا سبب عورت کو قرار دیا جاتا. اور ان کا ایک انداز تھا کہ یہ آبادی سے ہٹ کے نا جھونپڑا نما کو جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اس عورت کو یہاں سے وہاں شفٹ ہونا ہوتا تھا. 1 سال تک یہ وہاں رہے گی. اس 1 سال میں اس جھونپڑے سے باہر یہ نہیں آ سکتی. اس کے جتنے بھی عوارض ہیں یا جتنے بھی معاملات وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے جھونپڑے کے اندر ہوں گے. جھونپڑے سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی غسل کا تصور نہیں ہے، کوئی کپڑے تبدیل کرنے کا تصور نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ باقاعدہ سے بائی فورس کروایا جاتا تھا اور عورت اس چیز کی پابند ہوتی تھی، اسے یہ کرنا پڑے گا. صرف اتنا تھا کہ کھانے پینے کی اس کی ضروریات وغیرہ کی چیزیں تھیں، یہ یہاں سے اس جھونپڑے میں وہیں پہنچا دی جاتی. اور اس میں بھی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ بندہ باہر سے یہ چیزیں اندر شفٹ تو کرے گا لیکن نہ وہ باہر آ سکتی ہے نہ یہ اندر جا سکتا ہے. کہ اس کو اتنا منحوس جانا جاتا تھا کہ اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. جب یہ سال کا دورانیہ پورا ہوتا تو اب اس کا جو ان کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہاں سے باہر آتی. جب بعض کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ کتنی ہی عورتیں اس طرح کی ہوا کرتی تھیں کہ وہ اندر ہی گھٹ گھٹ کے خود ہی مر جاتی تھی. ظاہر ہے جس اذیت کا وقت گزرتا ہوگا، ایک تو تنہائی پلس اس طرح سچویشن آپ بیان فرما رہے ہیں کہ نہ کو اپنا ہے نہ کو اپنائیت ہے. یعنی بالکل الگ تھلگ اس کو اس ماحول میں ڈال دیا گیا. جو زندہ بچ جائے گی نا اس کا 1 سال کے بعد انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ اپنے دوپٹے میں اپنے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں باندھے گی. یہ اونٹ کی مینگنیاں باندھنے کے بعد اب اس کے ذمے جو کام ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ نکلے گی اپنے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں باندھ کے. اب اس کے بعد نا یہ کسی بھی جانور کے ساتھ اپنا جسم ٹکرائے گی. اچھا، جب یہ جانور کی طرف جا رہی ہوگی نا تو اس وقت ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ آنچل سے مینگنیاں نکالتی جائے گی، اپنے ہاتھ سے کچھ ادھر یہ ڈالتی ہوئی آگے جا رہی ہوگی. یہ مینگنیاں پھینکنا یہ اس چیز کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ میری عدت پوری ہو گئی. یہ شوہر کے فوت ہونے پر ایک تو اسلامی تصور ہے نا عدت کا، یہ تو آنے والے پروگرام میں بھی ہم اس پر کچھ ذکر کریں گے. اور اس میں بھی ہمارے ہاں جو عدت کا انداز عورت کے لیے رکھا گیا کہ شوہر کا فوت ہو جانا ایک فطری عمل ہے. بیوی بھی پہلے فوت ہو سکتی ہے، شوہر بھی پہلے انتقال کر سکتا ہے، من جانب اللہ جس کا جو وقت مقرر ہے. ہمارے ہاں جو رکھا گیا نا وہ یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی. اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے، اس کے بہن بھائی دیگر اس کے جو محارم ہیں، اس کے اعزاء و اقارب ہیں، وہ پوری اس کی دیکھ بھال کی صورت کریں گے. اس کی ضروریات پوری کی جائیں گی. کسی بھی قسم کی اس کے لیے کوئی ٹینشن کی صورت نہیں ہوگی. ہمارے ہاں یہ ہے اسلام میں. لیکن اس دور میں یہ تھا کہ وہ اپنا جسم جانور کے جسم کے ساتھ رگڑے گی. اب اس کی عدت پوری ہوگی، اب یہ نہانے اور اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کی مجاز ہے، اب یہ لباس تبدیل کرنے کی طرف جا سکتی. یہ ایک انداز ہے.
اچھا اس کے علاوہ بھی یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیا ہوتا رہا. اچھا اس کے بعد بھی ان کے جو انداز ہوا کرتے تھے، ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ شوہر فوت ہو گیا نا، شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. شوہر کے ساتھ ہی اس کا کام بھی تمام کر دو. تو اس کی وجہ سے وہ مرا. اپنے اپنے تصورات ہوا کرتے تھے، اپنی اپنی کیفیات ہوا کرتی تھیں، اور اپنے اپنے نظریات ہوا کرتے تھے. اس منحوس عورت کی وجہ سے وہ مرا، اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. شوہر کے ساتھ ہی اس کا بھی حساب کتاب برابر کر دیا جائے. جس طرح ہمارے ہاں نکاح کا تصور ہے نا کہ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کھانا پینا رہنا سہنا، اس کے تمام تر معاملات یہ شوہر نے اپنے ذمے لے لیے. جی ہمارے ہاں یہی تصور ہوتا ہے نکاح کا. تو وہاں یہ کیفیت نہیں تھی. نکاح کر لیا تو نکاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اس کی ملکیت ہو گئی. اب وہ اس سے محنت مزدوری کروائے، کام کاج کروائے، اور اپنا وہی جو اپنے حساب ظلم کتاب کی ایک شکل، ظلم کی ایک شکل تھی. اور اس پر بھی اگر دیکھیں نا، تاریخ میں اسلام کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے جو نکاح کا انداز تھا، بعض احادیث میں بھی ذکر کیا گیا. کسی نے اسلام قبول کیا، خدمت اقدس میں عرض کیا حضور میری تو اتنی بیویاں ہیں، اسلام کی مجھے اجازت دیتا ہے نا سب کو رکھنے کی؟ تو دین اسلام میں تو 4 تک کی اجازت ہے نا. 4 تک کی بھی اجازت جو شرائط ہے کے وہ ساتھ ہے. شرائط کے ساتھ ہے نا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بعض اوقات ہمارے نوجوان یہاں تک تو پڑھتے ہیں کہ تم جن عورتوں کو پسند کرو 2 3 3 4 4 نکاح کر لو. لیکن اس کے بعد جو اگلے کلمات ذکر کیے گئے نا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو نا کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. 2 شادیاں کر لیں، اب ایک بیچاری جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. دونوں میں سے جو حاوی آ گئی اس کو مکان بھی مل گیا، رہنا سہنا بھی مل گیا، کھانا پینا بھی مل گیا، لباس بھی مل گیا، اس کی ڈیمانڈز بھی پوری ہو رہی ہیں. اور دوسری بیچاری وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. تو اب اس کا اپنا شوق تو پورا ہو گیا 2 نکاح کرنے کا، 3 نکاح کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ تو یہاں ہمارے دین نے جو رکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو نا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی رکھو، فواحدہ. پھر فواحدہ پہ عمل کرو. تو اس دور میں یہ تصور اس طرح کا تو نہیں تھا کہ اس کا یہ حق بھی ادا کرنا ہے، یہ حق بھی ادا کرنا ہے، اس کے معاملے میں یہ بھی ہے. عورت کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں تھا، عورت کو آواز اٹھانے کا اختیار بھی کوئی نہیں تھا، اور آواز اٹھا کر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنے کے مترادف تھا یہ سارا سلسلہ. 80 نکاح ایک آدمی نے کیے ہیں، 100 نکاح ایک آدمی نے کیے ہیں، اس سے زیادہ نکاح بھی ذکر کیا گیا کہ اس نے اتنے نکاح کیے ہوئے. ان سارے نکاحوں کا جو اصل مقصد ہوا کرتا تھا یہ ساری کی ساری اس کی ملکیت ہے. جس طرح جانوروں کی ایک کھیپ ہوتی ہے بندے کے پاس، ضرورت پڑتی ہے جس کو چاہے سیل آؤٹ کر دے. اللہ اکبر، بکریوں اللہ کے اکبر. جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں، ماہ قربانی آتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے ان کو سیل آؤٹ کرتا ہے، اپنے حساب کتاب سیدھے کرتا ہے. تو یہ تصور ہوا کرتا تھا 80 بیوی ہیں، ضرورت پڑے گی ان میں سے کسی کو بھی سیل کر دے گا، کسی اور انداز میں ان سے رقم کے حصول کے سلسلے کرے گا. تو وہ نکاح جو تھا نا وہ اس طرح کا نکاح ہوا کرتا تھا جو اسلامی ایک کانسیپٹ ہے نکاح کا، تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا. صورتحال آپ کے سامنے یہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ اس معاشرے میں عورت کی ویلیو تو تھی ہی نہیں. اچھا ایک باتوں میں ایک بڑے مقدس رشتے بیٹی، جس کو ہمارے اسلام نے ایک بڑا مقدس رشتہ بنایا ہے، اس سوسائٹی میں اس رشتے کی بھی پامالی کی جاتی تھی. اس بارے میں کچھ بطور خاص بتائیں کہ بیٹی کے حوالے سے. اصل تو جو کیفیتیں ہیں وہ بالکل اسی طرح کی تھیں کہ انہیں جو ذات ہے نا عورت کی ذات، اسی سے چڑ تھی. اب وہ بیٹی کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، جب ماں کی حیثیت کچھ نہیں ہے تو بیٹی کی حیثیت وہاں کیا ہوگی. اور انہیں جو سب سے زیادہ ٹینشن ہوا کرتی تھی نا بیٹی کی ولادت پہ، وہ سب سے بڑی جو ٹینشنز ان کی تھیں وہ 2-3 طرح کی تھیں. ایک تو یہ کہ یہ کل کو مال میں، جائیداد میں ملکیت کی بات نہ کرے. دوسرا یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ کل کسی نہ کسی کے ساتھ تو نکاح کی صورتیں کرے گی نا، تو بیٹی کا کسی کے نکاح میں جانا یہ تو یوں سلسلہ ہوگا کہ ہمیں اس کے سامنے پھر ساری زندگی سر جھکا کے چلنا پڑے گا. تو اس کو یہ سخت معیوب سمجھتے تھے. کیفیتیں ان کی کس طرح کی تھیں؟ قرآن پاک نے ان کا جو انداز ذکر کیا پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ جب کسی ایک کو بشارت دی جاتی تھی نا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اب خوش ہونے کے بجائے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد تو عطا کی ہے نا، میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے تو نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہے، تو ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کی تو چہرے کی رنگت ہی سیاہ ہو جاتی اور وہ غیظ و غضب والی کیفیت میں آ جاتا۔ یعنی قرآن نے جو کہا کہ خوشخبری دی جاتی، نہیں، اسے بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی، تو اب کیفیت یہ ہوتی تھی یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، میں کیسے اپنی قوم کے سامنے جاؤں اور کیسے ان کو بتاؤں میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب وہ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یہ اگر زندہ رہے گی نا تو مجھے ذلت کی موت مرنا پڑے گا، یا تو یہ ہے کہ میں ذلت پر کمپرومائز کر لوں، یہ زندہ رہے میں مر جاؤں، اور روزانہ مرنے کی صورت ہو، ذرا لوگ تانے دیں گے، بات کریں گے، اس کی بیٹی ہے ابھی تک زندہ ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اب اگلا خیال یہ آتا تھا کہ یدسہ فی التراب، اسے مٹی میں دبا دیا جائے، تو پھر وہ پہلے کی بجائے دوسرے کی طرف زیادہ بڑھتے تھے کہ بچی کو اٹھا کر زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا برا کام تھا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں تو قرآن پاک ہی نے ایک مقام پر ذکر کیا نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس کو قیامت کے میدان میں زندہ درگور کی جانے والی بچی کو اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بتا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا۔ تو اب یہ ان لوگوں کے لیے ایک ذلت والا مقام ہوگا کہ بچی سے جو پوچھنا ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس بیچاری کا کیا قصور تھا، یہ تو اللہ نے عطا کی ہے نا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد کے عطا کرنے کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی ہیں، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے۔ کئی انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح ہے، فقط بیٹیاں تھیں۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دونوں وہ عظیم نبی ہیں جن کے صرف بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صرف نرینہ اولاد دی ہے، اور ہمارے آقا جو حبیب خدا ہیں، سید الانبیاء ہیں، باعث تخلیق ارض و سما ہے، اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ تو اس بچی سے یہ سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا جرم کیا تھا، کس جرم کی پاداش میں تجھے مارا گیا۔ اور اس منظر کو اگر تصور میں لانے کی کوشش کریں کہ جب ایک صاحب حاضر برگاہ رسالت ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا معاملہ عرض کرتے ہیں، جب وہ اپنا ان کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میری ایک بیٹی تھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، میری بیٹی تھی، بڑی پیاری تھی، میرے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ بچیوں کا انداز کیا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بچیوں کی نعمتیں عطا کی ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچیاں اپنے والدین سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے نا تو مجموعی طور پر جو کیفیت ہمارے سامنے آئے گی، بچوں سے زیادہ اپنے والدین کی دیکھ بھال یہ بچیاں کرتی ہیں۔ بچوں کے دلوں میں وہ سختی بھی آ جاتی ہے اور بعض اوقات وہ اکتاہٹ والا مزاج بھی ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب صورتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بچیاں سائے کی طرح نہ اپنے والدین کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، تو ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں حضور میں نے ایک دن اپنی بیوی کو کہا کہ اسے تیار کرو، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، تو بڑی خوشی خوشی میرے ساتھ چلی، بڑا پیار محبت کا سلسلہ راستے میں رہا۔ کہتے ہیں جب میں کنویں پر پہنچا نا تو میری بچی میرے ارادے کو بھانپ گئی، وہ کہتی ہے کہ ابا جی کیا آپ مجھے مارنے کے لیے یہاں لائے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بچی نے اس انداز میں پوچھا لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ، تو وہ بچی بار بار اے میرے ابو میرے ابو میرے ابو آوازیں لگاتی رہی،
کہتے ہیں حضور میرے دل پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوا، میں بچی کو اسی کنویں میں پھینک کے واپس آ گیا۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کتنے واقعات ہیں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے تعلق سے۔ تو اسلام سے پہلے کوئی بھی رشتہ، عورت کا رشتہ جو بھی ہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، اس کے لیے کسی بھی قسم کے کوئی حق حقوق کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جو ابھی آپ واقعہ بیان کر رہے تھے نا، اس کو سننا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، یعنی اگرچہ آپ نے اس کو بڑا شارٹ بیان کیا، کیونکہ ڈیٹیل میں جو الفاظ ہیں اور جو پوری واقعہ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اشک بار ہونا ہے اور کیفیت ہے، واقعتاً وہ سنی نہیں جاتی۔ نہیں، اگر ہم صرف تصور میں بھی اس سارے منظر کو لائیں نا کہ ایک باپ ہو اپنی ننھی سی پھول سی بچی کو ساتھ لے کے جا رہا ہو، بچی رستے میں اٹکھیلیاں کرتی ہوئی جا رہی ہو، ایک عجیب وہ کیف و سرور کا منظر ہو، اور یہی باپ جس کے ساتھ وہ اپنائیت اور محبت کی باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے، وہی اٹھا کر اس بچی کو کنویں میں پھینک دیں، تو یہ تصور بھی لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل دیکھنے والی اسلامی بہنوں سے بالخصوص میں عرض کروں گا کہ اسلام نے کیا تحفظ دیا ہے عورت کو، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ عورت کو اس وقت جو ایک مقام جو بھی ذکر کیا آپ نے کہ بالکل اس کو ویلیو نہیں دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نرم گوشہ، کچھ پہلو ایسا ہوگا عورت کے حوالے سے۔ یہ جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں نا، اس سے بھی آگے کی کئی باتیں، جس طرح میں نے ابتدا میں اس سے بھی ذکر آگے کیا والا، اللہ اکبر، کہ اس سے بھی آگے کے کئی پہلو اس طرح کے ہیں جو معاشرے میں پائے جاتے تھے، اور کئی مذاہب میں یہ چیزیں آ چکی تھیں کہ عورت کو انتہا درجے کا منحوس جانا جاتا تھا۔ بطور مثال یہ کہا جاتا تھا 2 خنزیروں، 2 کتوں اور 2 عورتوں کے درمیان سے کبھی نہ گزرنا، یعنی عورت ان کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا۔ عورت کو کتوں اور خنزیر کے ساتھ، کہ 2 کتوں، 2 خنزیروں، 2 عورتوں کے درمیان سے نہ گزرنا، مارے جاؤ گے۔ اور ایسی صورتیں بھی ہوا کرتی تھیں کہ کچھ عوارض ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ کہ جن میں نماز وغیرہ اور اس طرح کی کچھ تخفیفات بھی ان کو شریعت مطہرہ کی طرف سے دی گئی۔ ایسی کیفیت میں ان کا جو ایک تصور ہوا کرتا تھا نا، وہ یہ تھا کہ یہ عورت جس بھی چیز کو ہاتھ لگا دے گی نا، وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، یہاں تک کہ جس بستر پر یہ بیٹھی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، یا جس جگہ پر، جس نشست یا مسند پر یہ موجود ہے، کوئی اور اس جگہ پر جا کر بیٹھ گیا نا تو اسے بھی ناپاک تصور کیا جاتا تھا۔ اگر وہ نہا بھی لے، کپڑے بھی تبدیل کر لے، وہ جتنا عطر وغیرہ اور جو صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں وہ سب کرا لے، تو بھی یہ تصور ہوا کرتا تھا کہ اس دن وہ بندہ پاک نہیں ہوگا۔ اچھا، لیکن اس دن اسے بھی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ یہ اس عورت کے بستر پر جا کر بیٹھے، یا اس عورت کے جسم کے ساتھ اس کا جسم ٹچ ہوا ہے۔ اب ایسے معاشرے میں آپ کیا تصور کریں گے کہ وہاں کیا حقوق کی بات ہوگی، یا کیا اس طرح کے معاملات ہوں گے، یا ایسی قوم سے جو یہ ذہن رکھنے والی ہو، آپ کس طرح کی توقعات وابستہ کر سکتے ہیں کہ یہ عورت کے حق حقوق کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو نرم گوشہ رکھتے ہوں گے۔ خنزیروں کتوں کے ساتھ جس نے عورت کو ملا دیا، اب ان سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کریں گے کہ یہ اس کے لیے کوئی آواز بلند کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو نرم گوشہ رکھتے ہوں گے۔ اللہ، اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، ان سے کیا نرم گوشے کی توقع رکھیں گے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں غور کیجئے کہ الحمدللہ اسلام جب آیا تو اسلام نے ان تمام رسومات کو ختم کیا۔ الحمدللہ آج اللہ پاک کی رحمت سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آج کی عورت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سوال بہت اچھا آپ نے ذکر کیا۔ اس میں تو مشورتاً یہی عرض کروں گا اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے نا وہ کم ہے۔ یہ اس کریم کی کرم نوازی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک عظیم نعمت، جو نعمت عظمیٰ بھی ہے، نعمت کبریٰ بھی ہے، سبحان اللہ، وہ ہمیں عطا سبحان فرمائے۔ اللہ، بے شک بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا، قرآن پاک میں سرکار کی بعثت کا تذکرہ آیا نا، ویسے تو اللہ نے بہت نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کسی نعمت کے عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے احسان کا تذکرہ نہیں فرمایا،
لیکن یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کے جلوہ فرما ہونے پر فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عظمتوں والا رسول ان میں مبعوث فرما دی ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کیفیت وہ نہیں ہے، اب حالت وہ نہیں ہے. پہلے آپ تصور کریں یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں عورت کس طرح گھٹ گھٹ کے جیتی ہوگی. اس کے لیے تو ہر دن قیامت کا دن ہوتا ہوگا، ہر گھڑی آفت بھری ہوتی ہوگی، اور ایک عجیب سا سما ہوتا ہوگا. یہاں تو ہوتا نا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کے ساتھ کس طرح جناب وہ مان ہوتا ہے، سمان ہوتا ہے، اور کس طرح وہ فخر ہوتا ہے. بیٹا جو بڑا ہوتا ہے ماں کا دل بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں یہ کیفیت ہوتی ہے. اور اس دور میں کہ جس دور میں بچہ خود اٹھا کے ماں کو مارکیٹ میں سیل کر رہا ہے، تو میں یہی گزارش پیش کروں گا کہ جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس دور سے نجات عطا فرمائی ہے. ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. جب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایک تو برکتیں عورت کو خاص طور پر، چونکہ ہمارا موضوع وہ ہے اس لیے اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ برکتیں ملی کہ وہ ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی. سبحان اللہ. اب بیٹے کے روپ میں اگر مرد ہے تو بھی پیار کرے گا، شوہر کے روپ میں اگر ہے تو بھی محبت کے دیپ جلائے گا، باپ کے صورت میں ہے تو شفقتوں کے سلسلے ہوں گے، بھائی کی صورت میں ہے تو بھائی تو ویسے ہی کندھے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. نہیں، ہر روپ میں اب اس کے لیے بھلائی کے راستے کھلتے چلے گئے. تو اس کو سامنے رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم جس نبی کے امت ہی ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، یہ وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے. انبیاء اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے میرے مولا اس نبی کا امت ہی بنا دے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بن مانگے ہمیں اس محبوب کا دامن عطا کر دی. تو ہم اس پر جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یومیہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی عادت بنائیں. سبحان اللہ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. سبحان اللہ. اگر تم ایمان لے اور شکر ادا کرنے والے بنو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کے بھی کیا کہنے. یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. اللہ اکبر. ان کی برکت سے جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا، جنہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا، اس رحمت والے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو عورت کو اس کا مقام عطا ہو گیا. آج کے اس سلسلے میں بطور خاص اگر ہم غور کریں ناظرین کرام، تو اس میں ہم نے زمانہ جاہلیت کے بارے میں سنا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا سٹیٹس کیا تھا، کس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور اب اتنا کچھ سننے کے بعد اب ذہن منتظر ہے کہ اب اسلام نے کیا دیا. تو انشاءاللہ ایک تو ذہن انتظار کر رہا ہوگا، وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہی ہوگا، لیکن میرا خیال ہے یہ وہ رخ دیکھنے کے بعد نا، آپ نے گفتگو جب شروع کی تھی تو اس میں بات ہو رہی تھی تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے ایک رخ دیکھ لیا جائے نا تو دوسرا نہ بھی دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے. نہیں، اس دور میں جو جینے والیاں ہیں جن کو اسلام کی دولت ملی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے حصہ ملا، تو یہ پچھلا دور دیکھنے کے بعد تو اب تو ویسے ہی یہ سننے کے بعد یہ کیفیت بالکل، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف تو ویسے ہی توجہ ہو رہی ہے. اور پھر ہمیں چونکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام نے الحمدللہ اب تو اسلامیہ نے اس کو زندگی گزار رہی ہیں، اس کو خود فیل کر رہی ہیں، زندگی گزاری جا رہی ہے. لیکن چونکہ اب ہم کمپیریٹیولی چلیں گے کہ اس میں کیا پہلے کیا صورتحال تھی، اب کیا سچویشن ہے، تو انشاءاللہ اسلام کی قدر، اسلام کی عظمت، اسلام کی ویلیو اور دل میں اجاگر ہوگی کہ الحمدللہ کس دین متین کے ماننے والے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اور ضمناً یہ بات بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، جو ہماری گفتگو ہوئی نا یہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کس طرح ان کا سلوک کیا جاتا تھا، یہ ساری گفتگو ہماری ہوئی ہے. لیکن یاد رہے یہ ہے اکثریت کے اعتبار سے، میجورٹی کے حوالے سے باتیں کی گئی، ورنہ ضرور ایسا رہا
کہ اس زمانے میں بھی کچھ خواتین ایسی رہیں جن کو سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ملا اور ان کے پاس مال بھی تھا، ان کی عفت کی گواہی اس وقت بھی لوگ دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ جنرل ہے، اوور آل ہے، ایک جنرل کانسیپٹ تھا اس کے حوالے سے ہے، وگرنہ ہر علاقے میں اور ہر ایریا میں ایسی عورتیں رہیں جنہوں نے اس زمانے میں بھی اپنی عزت کو، اپنی عفت کو سنبھالا اور سوسائٹی میں ایک اچھا مقام حاصل کیا۔ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مومنوں کی ماں ہیں اس لیے ہمیں ان سے عقیدت بھی ہے الحمدللہ، تو ان کا ذکر خیر، یعنی آپ بھی اس زمانے میں تھیں لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار بھی تھیں اور آپ کو اپنی عفت کی اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کہا جاتا تھا۔ تو یوں یہ جتنی گفتگو ہے یہ ایک جنرل سیناریو میں ہے، جنرل پرسپشن ہمارا ہو رہا ہے، اس میں بات کی جا رہی ہے، ورنہ ایسا ضرور ہے کہ کچھ مستثنیات بہرحال باقی تھیں۔ ہر دور میں کچھ نہ کچھ شخصیات اس طرح کی رہیں جو توحید پر قائم رہیں، جی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے فیض یاب رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ بالخصوص عرب کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ عرب پہلے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک ان پر نازل ہوا، اولین مخاطب ہیں، تو قرآن پاک میں ان کے بہت سے ٹریڈیشن اور کلچر کو بیان بھی کیا گیا، تو معاشرے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہوگا ان کا عورتوں کے ساتھ انداز رویہ کہ جس میں ان کی کچھ نہ کچھ ان کو ویلیو دی جاتی ہوگی۔ اس بارے میں اگر کچھ قرآن پاک کی روشنی میں کچھ رہنمائی ہماری فرمائیں۔ میں آپ کے سوال کے جواب میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 139 اس کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس میں ان کا جو تذکرہ کیا گیا نا، اس میں ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اس دور میں جو ان کا انداز ہوا کرتا تھا، اہل عرب کی بات آپ نے کی تو ان کا بھی جو ایک انداز تھا وہ کس طرح کا تھا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔ یہ لوگ مویشیوں کے بارے میں، مویشی کے جب وہ بچے وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں توالد و تناسل کے، تو اس وقت کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ صرف اور صرف ہمارے مردوں کے لیے، اس میں عورتوں کو کچھ نہیں ملتا۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے، جو ہوگا وہ صرف مردوں کے لیے ہوگا، عورتوں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہوتی تھی عورتوں کے لیے، وہ صورت یہ ہوا کرتی تھی وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔ ہاں اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ بچہ جانور کا جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اب یہ سب کا ہوگا، تو اب اس کا ہوگا کیا جو سب کا ہوگا؟ زندہ ہے تو صرف مردوں کے لیے، زندہ ہے تو خالصۃ لذکورنا، صرف مردوں کے لیے، اور باقاعدہ سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ہماری عورتوں پر حرام ہوگا، تو بالکل صراحتاً۔ ہاں مر گیا تو ٹھیک ہے اس کا بھی حصہ ہوگا، تو اس میں حصے والی چیز ہے کون سی جو اس کو حصہ ملے گا؟ اچھا، اس میں ایک تفسیر وہ بھی بیان کی گئی ہے دودھ والی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اہل عرب مردوں کے لیے جانوروں کی خاص چیز یعنی جو دودھ ہے وہ اپنے لیے رکھتے تھے، عورتوں کے لیے یہ دودھ بھی حرام ہوتا تھا۔ ایک تو وہ جانور کی صورت میں ہوا، دوسرا یہ کہ اس کا جو دودھ نکلے گا نا، جانور کا دودھ صرف مرد پی سکتا ہے، عورت نہیں پی سکتی۔ جو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اتنی زیادہ اس کے لیے پابندیاں اور قیودات لگا رہے ہیں، وہ دیگر کیا حق حقوق کی بات کرتے ہوں گے۔ اور عورتوں کو یہ دودھ پینے کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح وہ بکری اور جانور اور اس کے پیدا ہونے اور زندہ یا مردہ، اس کا بھی ذکر کچھ ہوا۔ اللہ پاک کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس رب کریم جل وعلا نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا، جس نے ہماری رہنمائی فرمائی، عورتوں کے حوالے سے ان کے حقوق بیان فرمائے۔ اللہ پاک کی رحمت سے آج ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں، الحمدللہ۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ہماری خواتین، ہماری عورتیں اللہ کا شکر بجا لاتی ہیں کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن کرم ہمیں عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کی پربہار ساعتوں میں ہمیں اور بھی اظہار تشکر کرنا چاہیے، شکر کا اظہار کرنا چاہیے، رب تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔